قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم میری زبان کے اوپر حق بات جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، وہ کتاب مبین، اور وہ جو نور آیا وہ اپنے ساتھ ایک روشن کتاب بھی لے کر آیا۔ دو چیزیں ہیں جی، ایک نور ہے اور ایک روشن کتاب ہے جی۔ روشن کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، کیونکہ لفظ موجود ہیں وہ کتاب مبین، اور نور سے مراد امام الانبیاء کی ذات۔ اس آسمان کے نیچے جو سب سے پہلے مفسر ہیں حضور کی امت کے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ اور کون سے مدرسے سے آپ نے علم تفسیر حاصل کیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رات کا پہر ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کی زوجہ بھی ہیں، ام المومنین ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، کہ ساری کائنات کی پارسا عورتیں مل جائیں تو وہ امہات المومنین کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف میں تشریف لائے تو میں جو میرے رشتہ دار تھے میں ان کے ساتھ تھی، تو ابھی نکاح میں نہیں آئیں، عقد میں نہیں آئیں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت سرکار سواری کے اوپر جلوہ گر تھے۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی سواری کے اوپر سوار ہو کر طواف کروں گا، یہ میرے حضور کی خاصیت ہے، حضور جیسے چاہیں طواف فرمائیں۔ سواری کے اوپر حضور جلوہ کر رہے ہیں، تو فرماتی ہیں میں نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا، سرکار کا مبارک سینہ بھی نہ دیکھ سکی، حضور کے ید اللہ والے ہاتھ بھی میں نے نہیں دیکھے، تو کیا دیکھا؟ فرماتی ہیں کہ پاؤں مبارک کا جو انگوٹھا ہے اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے، فرماتی میری پہلی نظر حضور کے وجود اطہر کی اس انگلی پر پڑی جو پاؤں مبارک کے انگوٹھے کے ساتھ والی ہے۔ فما نسیت فیما نسیت، فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہے سب کچھ ہی بھول گئی میں، اور اس سے اوپر میں دیکھ ہی نہ سکے، بس میں وہ مبارک انگلی کا مبارک ناخن ہی دیکھتی رہی۔ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا۔ ان کے بانجے ہیں عبداللہ ابن عباس، فرماتے ہیں کہ جس رات حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت میمونہ کی طرف تشریف فرما ہوئے، میں بھی اپنی خالہ جان کے پاس گیا، تو رات کے پچھلے پہر میں سرکار نے فرمایا کہ میں نے رفع حاجت کے لیے جانا ہے، تو پہلے وقتوں میں بیت الخلاء میں پانی خود لے کر جایا جاتا تھا، سرکار نے جانا تھا تو فرماتے میں فٹافٹ اٹھا، جلدی جلدی جا کر بیت الخلاء کے جتنے بھی لوازمات تھے، جتنی ضروریات تھیں، وہاں جا کر میں نے پانی بھی رکھ دیا، ہر چیز اوکے کر دی۔ تو حضور جب تشریف لے کر جانے لگے تو بیت الخلاء سے حضور واپس تشریف لائے، فرمایا پانی کس نے رکھا؟ عرض کی حضور میں نے رکھا ہے۔ فرمایا بڑا چنگا کام کیتا ہے، قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، ایک مقتدی ہو تو مقتدی امام کے بالکل برابر کھڑا ہوتا ہے، اس طرح ہمارے بر صغیر میں کوئی 2 انچ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تعظیم ہے، ورنہ مسئلہ ہے کہ بالکل برابر کھڑے ہوں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے نماز میں ساتھ کھڑا کیا، میں پیچھے چلا گیا، تو حالت نماز میں ہی سرکار نے مجھے کان سے پکڑ کر پھر برابر کیا۔
خدا کی نماز ہے، ہو کیا رہا ہے؟ نماز ہو تو ایسی ہو۔ فرماتے ہیں میں تعمیل حکم پر میں آ گیا، میں پھر پیچھے چلا گیا۔ جیسے ایک میں ہے کہ سرکار نے اس جگہ سے پکڑا، بال کی چٹیا سے پکڑ کر حضور نے پھر کھڑا کیا، میں پھر پیچھے چلا گیا۔ 3 مرتبہ نماز میں ایسا ہوا، سرکار نے سلام پھیر کر فرمایا کہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، برابر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو آگے سے جملے کہے، عرض کی حضور لا ينبغي لأحد ان يصلي حذاك وانت رسول اللہ، حضور میں وہابی نہیں ہوں، میں صحابی ہوں، میں صحابی ہوں۔ لا ينبغي لأحد ان يصلي حذاك وانت رسول اللہ، حضور کلمہ پڑھ کے میں آپ کے برابر تو نہیں نہ کھڑا ہو سکتا، اس لیے میں پیچھے چلا گیا۔ اب سرکار نے اس کا صلہ کیا دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینے نہ لگ جا۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے پھر مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر فرمایا، عبداللہ ابن عباس، قرآن میرے اوپر اترا ہے اور اس کی تفسیر کا علم میں نے تیرے سینے میں داخل کر دیا۔ فرماتے فدع اللہ یزیدنی علما و فہما، فرماتے حضور نے دعا کی، فرمایا یا اللہ اس بچے نے بڑا عجیب کام کیتا ہے، یا اللہ میں تیرا حبیب ہو کے دعا کر رہا ہاں، ایدے علم وچ بھی برکت دے دے، ایدی حکمت دے اندر بھی برکت دے دے، تے ایدی سمجھ دے اندر بھی برکت دے دے۔ یہ اتنی ان کی عمر ہے جب یہ مفسر بنے قرآن کے، اتنے ان کا قد مبارک اتنا ہے، 10 سال 11 سال 12 سال بس۔ تو یہ مفسر نہیں ہے، یہ سند المفسرین ہے۔ آپ سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ بندہ آ کر مسئلہ پوچھتا ہے جدا نام ابو بکر صدیق ہے، آپ سے وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں جن کا نام حضرت فاروق اعظم ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے جب کوئی بات کرتا ہے نا جی قرآن پاک کے حوالے سے، فرماتے تھے چپ کر کے بیٹھو، مجھے پتا ہے کون سی آیت کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ مجھے پتا ہے۔ یہ پہلے مفسر ہیں جی۔ وہاں سے لے کر آج 2025 کا جو مفسر ہے جو کہتا ہے میں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، ہر مفسر یہ کہتا ہے کہ نور سے مراد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں جو لفظ نور ہے، اس سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہر مفسر، میں نے 20 تفسیریں تقریباً دیکھی ہیں جی رات میں، اور ان میں سے 12-13 اپنی ہیں، باقی دوسرے جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ کس طرح نہ کہیں کہ جب عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے نور 2 طرح کا ہے جی، ایک معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے نور ہے، اور ایک عقل کے اعتبار سے۔ یہ جو لگے ہوئے بلب یہ عقل کے اعتبار سے نور ہیں، رات کو ان کو بند کر دیں گے اندھیرا ہو جائے گا، ان کو جلائیں گے روشنی ہو جائے گی۔ عقل کہتی ہے، حس کہتی ہے یہ نور ہے، حس۔ اور ایک یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے نور، جس طرح قرآن نور ہے، اسلام کیا ہے، نور ہے، روزہ کیا ہے، نور ہے، نماز کیا ہے، نور ہے، یہ ساری چیزیں نور ہیں، لیکن یہ معنی کے اعتبار سے، یہ عقل کے اعتبار سے ہے۔ اب حضور کی ذات کے اعتبار سے پوری امت کے اندر 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ معنی کے اعتبار سے مانتے ہیں اور سارے ہی مانتے ہیں ورنہ کافر ہو جائیں گے، لیکن دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے وہ صرف معنی کے اعتبار سے مانتے ہیں، دوسرا کہتا ہے حس کے اعتبار سے بھی نور ہیں۔ جو کہتے ہیں صرف معنی کے اعتبار سے نور ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں حس کے اعتبار سے نور ہیں وہ عبداللہ ابن عباس سے لے کر آج کے دور کا ایک بچہ بھی کہے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے عین۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضور حصی اعتبار سے بھی نور ہیں، حصی عقل بھی کہتی ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں۔ کیسے؟ اس پر سب سے پہلی دلیل اور سب سے پہلی روایت میں پیش کرنے لگا ہوں، جنہوں نے لکھی ہے وہ 10ویں صدی ہجری کے عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عاشق رسول بھی ہیں۔ ان کا نام چیٹ جی بی ٹی سے پوچھ لیں، گوگل سے پوچھ لیں،
حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بابا ہے کہ جس نے جاگتی آنکھوں سے 75 مرتبہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، 75 مرتبہ، اور 9 رسالے حضور کے جنتی والدین کے ایمان پر لکھے کہ باقی کہتے تھے حضور کے والدین معاذ اللہ مومن نہیں ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے ایک لکھیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، اٹھواں، تقریباً 9-10 رسالے اس مسئلے پر لکھے کہ مصطفیٰ کے والدین جنتی ہیں۔ کیوں؟ باقیوں نے تو یہاں تک کہا کہ مشرک ہیں۔ امام جلال الدین کے 9 رسالوں کا خلاصہ میں ایک جملے میں کہتا ہوں، آپ نے فرمایا جی میں ککر تے اتے انگور نہیں آ سکتے، میں مشرکاں دے گھر حضور نہیں آ سکتے۔ سمجھ گئے ہو جی؟ ککر تے انگور نہیں ہو سکتے، اور آپ دعا مانگتے ربنا اغفر لی ولی والدیا، تسی مانگتے ہو ساری دنیا نو کہندے ہو امی خواب وچ ملے سن کہ امی دی حالت بڑی اچھی سی، ابا جی خواب وچ ملے تے میں ویکھیا ابا جی اڑدے جا رہے ہیں، تے تم صدیوں کے بعد آ کر تم یہ کہتے ہو کہ میرے ماں پیو نو کوئی ایسا ویسا جملہ نہ کہے، تو جن کے صدقے سے اللہ نے ہمیں اپنا حبیب دیا ہے۔ تو وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو، روایت کو لے، اور تمام جو مورخین ہیں اور اہل سیر ہیں، اور بات بتانے والی کون ہے؟ حضرت آمنہ، جن کا مطلب ہی ہے ایمان والی، ایمان والی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب 4:15 بجے کا وقت ہے اور 12 ربیع الاول ہے، رات جا رہی ہے، بہار آ رہی ہے، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکرا رہی ہیں، رات جا رہی ہے، بہاروں پر بہار آ رہی ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کے ہاں حضور کی ولادت ہوئی، آپ نے یہ نہیں کہا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، یہ بھی نہیں کہا میرے ہاں لال آیا ہے، چاند آیا ہے، تارا آیا، نہ جملہ آپ نے کہا، فرماتی ہیں خرج منی نور، خرج منی نور، فرماتی ہیں میں اس سال اس تحقیق کے اوپر پہنچوں کہ جہاں پہ موتی پرورش پاتا ہے اس کو صدف کہتے ہیں، سپی صدف کہتے ہیں اس کو، تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے صدف اطہر سے نور نکلا، نور نکلا، خرج منی نور، بشر نہیں کیا بشر آیا ہے، فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور کا ظہور ہوا، اور میں مکے میں بیٹھی ہوں، اپنے گھر کے اندر ہوں، دروازہ بند ہے، صبح کا وقت ہے، ادھر جبل ابی قبیس ہے، ادھر غار ثور ہے، ادھر غار حرا ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں نشیب کے اندر بیٹھی ہوں، لیکن وہ نور جب مجھ سے ظاہر ہوا، طلوع ہوا، اضاء لہ قصور الشام، تو مجھے سعودی عرب کا صوبہ نہیں بلکہ ملک شام کے محل بھی نظر آ رہے تھے، ملک شام کے محل نظر آ رہے تھے۔ کیسے نظر آ گئے؟ میں نے کہا جاؤ جا کے سرکاری اسپتال کی اچھی مشینوں سے ایکس رے کرواؤ، آپ کو لٹاتے ہیں اور ایسے ایک مرتبہ شعاع پڑتی ہے، یہ مصنوعی نور پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر کہندے اتھے بیماری ہے، اتھے بیماری ہے، فلان کی ہویا، ایکس رے ہوا، صدیوں کے بعد 100 سال پہلے ایک مشین بنی اور وہ یہ بتاتے دیتی ہے اندر کی ہے، اور جنوں رب نے اپنے نور دے نال خلق فرمایا ہوئے، مجھے شام کے محل نظر آ رہے ہیں، حضرت آمنہ کو شام کے محل نظر آ رہے ہیں، تو آج اگر امتی نشتر میں بیٹھ کر نعرہ لگاتا ہے تو مکین گنبد خضرا کو اپنے امتی بھی نظر آتے ہیں۔ لیں جی یہ ولادت کے وقت کی بات ہے، اور اب ولادت کے بعد کی بات ہے۔ یہ بھی مائی صاحبہ کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قبیلہ بنو سعد میں رہتی تھی، اور وہاں کی یہ عرب کا دستور تھا کہ خصوصاً حج، محرم، سفر، ربیع الاول، یہ جو مہینے ہوتے تھے وہ مکہ شہر میں آتی تھیں،
اور امیروں کے بچے لے کر جاتی تھیں، ان کو دودھ پلایا، ان کی نشو و نما کا خیال رکھا، ان کی صحت کا خیال رکھا، کیونکہ گاؤں کی آب و ہوا بنسبت شہر کی بہت اچھی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ وہ پھر سال 2 سال ہم بچوں کی خدمت کرتے تھے، جتنا معاوضہ ملتا تھا اس سے اپنا نظام زندگی چلاتے تھے۔ کڑیاں کٹھیاں ہو کے جاندیاں سن، کٹھیاں ہو کے نکلیاں سی۔ میری سواری چونکہ اتنی کوئی اچھی نہیں سی تو وہ پہنچ گئیاں مکے بال لین واسطے امیراں دے گھروں لے کے۔ تے میں جدوں مکے پہنچی ہاں تے پریشانی میرے سامنے کھڑی ہے، کیونکہ ساریاں کڑیاں جڑیاں وہ بچے لے کے واپس جا رہی ہیں تے میں خالی ہاں۔ ان زندگی کیویں گزرے گی؟ تے کسی نے کیا مائی صاحبہ تسی کیوں پریشان ہو؟ فرمان لگی آئی سن تے خالی آئیاں تے خالی جا رہی ہیں۔ تو کہن لگے کہ حضرت عبد المطلب دا او خاندان ہے، ایک واری اتھے جا کے پتہ کر لو، اسی سنیا ہے کہ او منگن والے نو خالی نہیں موڑ دے۔ حضرت عبد المطلب رسول پاک کے دادا جانے فرماتی ہیں کہ میں نے آ کے حضرت آمنہ پاک کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو حضرت آمنہ فرمانے لگیں دیر کر چڑھیے، کدوں دا میں تیرا انتظار کر رہی ہاں، باقی بال لے کے گئی ہیں تیرے حصے چ لال آ رہے ہیں۔ سنیے گا جی، تفسیر مظہری جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 205 پہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو اٹھایا، دل میں آیا کہ جس رب نے ایڈی وڈی مہربانی کی تھی تو میں جا کے ذرا شکریہ ادا کرا۔ کہتی ہے میں نے حضور کو اٹھایا اور میں سیدھا حرم شریف میں گئی۔ فرماتی ہیں دل میں خیال آیا کہ اجر اسود کا بوسہ خود بھی لے لیتی ہوں اور ان کو بھی اجر اسود کے قریب کرتی ہوں۔ اجر اسود کی ساخت یہ ہے کہ وہ وچ اس طرح کر کے منہ پانا پہنتا ہے، پھر جا کر ایک بوسہ ملتا ہے۔ تو میں عبارت پڑھ رہا ہوں، آپ فرماتی ہیں کہ وجاءت به الى الحجر الاسود لیقبلہ فخرج الحجر الاسود من مکانہ حتی التصق بوجہہ الکریم۔ فرماتی ہیں میں گئی تو تے منظر بدل گیا کہ میں سرکار نو ان چک کے اگے کر رہی ہاں کہ سرکار دا وی منہ حجر اسود دے نال لاواں، لیکن میں بڑا ایک عجیب منظر ویکھیا، میں حضور نو اگے کر رہی ہاں، حجر اسود اپنی جگہ چوں نکل کے حضور دے نیڑے آ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا حجر اسود حضور کے رخسار کا بوسہ لے رہا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 205 کے اوپر کہتے ہیں حجر اسود اپنی جگہ سے ایسے نکلا، اس نے حضور کا رخسار چوما واپس۔ میں سوچتی رہ گئی اے ہو کی رعایت اگے کی ہونا ہے۔ تو فرماتی ہیں وہاں سے میں حضور کو لے کر اپنی سواری کے اوپر بیٹھی، جانا بڑا دور ہے تو میں نے سرکار کو اس چادر میں ڈالا تو اور پیچھے اپنے رکھ دیا۔ تو چلو بھائی سواری کہندی ہے امام بھی کدی پیچھے بیٹھا ہے، سواری نو میں چھک دی ہاں، سواری جان دا نا نہیں لیندی۔ فرماتی ہیں سواری بول کے کہن لگی ہے کہ محلے دا امام مسلے تے کھلوندا ہے، اے تے پھر نبیوں تے رسولاں دا امام ہے، بادشاہ انہاں نو سینے نال لاؤ۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں نے سمجھ آ گئی، حضور کو میں نے سینے سے لگایا، سواری پر بیٹھی تو میں آ رہی سان تے او جا رہی ہیں سن، تو میں جدوں واپس جا رہی ہیں سان تے انج سواری انہوں نے کولوں لنگی نے اس طرح کر کے، تو انہوں نے ویکھ کے کیا ادوں سانو مکے ملی سی، اسی اجی مکے تو نکلی ہاں سان تے اینوں تے اتھے آنے بڑا ٹائم لگ جانا سی، آئی کیویں؟ تو ایسے ورت حیرت میں مبتلا ہو کر کہنے لگی حلیمہ وہ ایڈی سونی سواری کتوں لے کے آئی ہیں، دیاں سپیٹاں سمجھ اچ نہیں آندیاں۔ فرمان لگیاں غور نال ویکھو سواری ہوئی ہے البتہ سوار بدل لیا ہے۔ سواری وہی ہے، سوار بدل دیا ہے، سوارو آگیا جدا عرشاں تے بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تے فرشاں تے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گھر پہنچ گئیں تو فرماتی ہیں کہ اگلے دن میں دیکھا کہ بھائی وہاں احتجاج ہو رہا ہے، گھر کے باہر محلے دیاں کڑیاں آ کے کہہ رہی ہیں اے میرا موضوع ہے، او تو انہوں چنگے گل سنائیے، گل اے کرنی ہے۔ وہ کہنے لگیاں ساڑھا احتجاج ہے جی، ساڑھا مسئلہ حل کرو۔ آپ نے فرمایا کی مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی امیر لوگ رات کو سوتے ہیں تو بتیاں بند کر چھڑ دیں، اور تمہارے گھر میں ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے، تیل کہاں سے خریدتی ہو؟
کہ رات نو جس ویلے آؤ عشاء تو لے کے صبح تک تے سارا دن بھی چراغ بلدے رہندے تے ساری رات بھی چراغ روشن رہندے. تو دلیل دینے کا طریقہ ایک ہی ہے جس طرح میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے منڈے تو قرآن پکڑ کھول قرآن سورہ مائدہ دی آیت نمبر 15. اے ذرا مضبوط طریقہ ہے دوسرا. حضرت حلیمہ نے دوسرا طریقہ اپنایا. انہوں دی باں پھاڑ کے نا اندر لے گئی. اور جس کمرے میں رسول پاک آرام فرما رہے ہیں پنگوڑے میں حضور آرام فرما رہے ہیں وہاں لے کر گئیں. اور جملے کیا کہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 205 کے اوپر ذکر کیا. فرمانے لگی ایڈیاں گرم طبیعت لے کے آئی ہو جی. میں تیل کتھوں لے کے آندیاں دیوے کی میں بال دیا. میں ادھر دیکھو ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. فرمایا جب سے یہ نور آیا ہے ہم نے چراغ روشن ہی نہیں کیا. ہم نے کبھی چراغ روشن نہیں کیا. جہاں ضرورت ہوتی ہے ان کو لے کر جاتے. وہ کہنے لگے یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاتی ہوں یہ کون ہے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا. جو آپ کی اصلیت ہے نا اپنی اصلیت دکھا کے پڑھو. شمع وہ ہمارا نبی. اور جھوم کے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. تجلیوں کے کفیل تم ہو تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو. اور پھر خدا کی روشن دلیل تم ہو. یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے. شمع وہ تجلیوں کے کفیل تم ہو. سبحان اللہ. تھوڑی آوازاں دے ہوتے میرا دل بھی صدقے. مراد قلب خلیل تم ہو اور پھر خدا کی روشن دلیل تم ہو. یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے. شمع وہ سبحان اللہ. لو جناب ولادت کے وقت کی بات ولادت کے بعد کی بات اب اعلان نبوت کے بعد کی بات اعلان نبوت کے بعد. ایک روایت سنائی حضرت آمنہ پاک کی ایک حضرت حلیمہ پاک کی اور ایک حضرت عائشہ پاک کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنتو اخیتو کروشیہ دا کام کر رہی سا یا سوئی کے ساتھ کچھ سی رہی تھی. اور وقت بھی بتایا فی السحری سحری دا وقت. حضور کا حجرہ ہے. حضرت عائشہ کچھ سی رہی ہے. فسقطت من الابرہ سوئی گواچ گئی. فطلبتها بڑی لبی پر سوئی نہ لبی. میں کچھ سی رہی تھی سحری دا ویلا ہے سوئی ڈگ گئی سوئی گواچ گئی نہ لبی. فدخل رسول اللہ اتنے میں حضور آ گئے. اگے ہوں تسی سمجھ گئے ہوگا. فدخل رسول اللہ حضور آ گئے. پھر کیا ہوا کہتے ہیں حضور کے آنے کی دیر تھی. فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ حضور کا چہرہ چمک رہا تھا سوئی مجھے نظر آ رہی تھی. اور حضور جب بہت خوش ہوتے تو حضرت عائشہ کو کہتے حمیرہ. اپنی بیٹیوں کے نام عائشہ حفصہ جویریہ میمونہ ام حبیبہ ام ایمن ام عمارہ اور نفیسہ انیسہ
منزہ، اس طرح کے نام رکھیں. نام جڑا بھی رکھنا ہے نال زہرا ملانا ہے. عائشہ زہرا، حفصہ زہرا، اے دو نام، انہاں دو ناماں دی ایڈی برکت ہے کہ جس بیٹی دا نام عائشہ ہوئے گا یا او دا نام حفصہ ہوئے گا، اللہ دے فضل دے نال تے اللہ دے حبیب دے فضل دے نال او دا عقیدہ 4 یاراں دے بارے خراب نہیں ہو سکدا. حضور نے فرمایا حمیرہ ویکھیا ہی پھر لب گئی ہے سوئی. کہا جی ہاں مل گئی. کہا کیسے نہ ملتی؟ شمع وہ میں نے حدیث پڑھ کے کتاب میں نے بند کر دی. ابھی بھی بات میری ختم ہو گئی. میرے دل میں خیال آیا کہ سحری کا وقت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی سوئی گم ہو گئی، حضور آئے سوئی مل گئی. کیونکہ حضور داخل ہوئے تو وہاں نور آ گیا حجرے میں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر مصطفیٰ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آئیں تو حجرے میں نور آ جاتا ہے، تو سنی دی قبر ہی چان گے تو اتھے نور نہیں آئے گا. آنا یا نہیں آنا دسو بھائی ایمان نال، آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا، کیوں نہ آئے؟ شمع وہ لے کر جدوں حضور قبر آ جان گے، گھر قبر نور نالا نور ہو جائے گی، تو اسی حضور نو ویکھ کے فرشتے پوچھن گے کی کہندے ہو انہاں دے بارے چ؟ اسی کہاں گے ہے مظہر ذات خدا، ہے مظہر ذات خدا، تے کوئی نہیں حضور جیا، ہے مظہر قسم قرآن دی، ہے مظہر ذات خدا، زلف واللیل والشمس اودا چہرائے، چہرے اتے طاہا تے یاسین والا صحرائے، اودے ہتھ ید اللہ، اودا رخ وجہ اللہ، ہے مظہر ذات خدا، ہے مظہر تے کوئی نہیں حضور جیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اللہ فرماتا ہے قد جاءکم، تمہارے پاس آ گئے، تمہارے پاس آ گئے. اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس آ گئے. کس کے پاس آ گئے؟ ہمارے پاس. جنہوں نہ سمجھ آوے تو پھر یہی کہیں گے کہ محبت کے لیے ملاقاتیں ضروری نہیں. کوئی دیکھ کر بھی ابو لہب ہے، کوئی بن دیکھے بھی اویس ہے. کوئی دیکھ کر بھی ابو جہل ہے، کوئی بن دیکھے عمیر ابن عدی ہے. کہ آپ ایمانی فیصلہ دے رہے ہیں. حضور نے قبر ہی چاہنا ہے تو آگے سارے مسئلے. تو جب سرکار قبر میں آئیں زیارت ہو تو پھر ہمیں پاؤں پکڑ کر اتنا کہنا چاہیے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے. اتنی بھی جلدی کیا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے. ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے. اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے. ساری عمر گزار کے پائی، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی. اتنی بھی جلدی کیا ہے،
ذرا ٹھہر جائیے اتنی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جل کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے آپ بھی پڑھیں اتنی بھی جل والضحیٰ دے چہرے والیا اتنی بھی جلدی کیا ہے واللیل دی زلفاں والیا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں تاجدار حافظ آباد کی روح سے مدد لے کر ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی ساری ساری عمر کے آپ حضور کو نور مانتے ہیں نا تو پھر دوزخ نال ساڈا کی کم ہے تو دوزخ نو ساڈے نال کی کم ہے کیونکہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے بس اتنی بات جھگڑے تو سارے ختم ہو گئے ہم بشریت کا انکار کرتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں حضور ایسے بشر ہیں کہ ان جیسا کوئی بشر نہیں ہے کون کہتا ہے ہم حضور کو بشر نہیں مانتے ہم مانتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں وہ ایسے بشر ہیں دو جملوں میں بات ختم کروں ہم حضور کو بے مثال نور بھی مانتے ہیں بشر بھی مانتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں وہ ایسے بشر ہیں کہ اگر انگلی اٹھائیں تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور اگر سر جھکائیں تو اللہ ساری امت کو بخش دیتا ہے وہ ایسے بشر اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں میں حضور کی محبت کا نور ایسے ہی وادو رکھے جی اس طرح